10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے دوست اصحاب اولاد شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ یہ آپ پہ پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں۔ آپ مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فنار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر، احد میں بنی ہاشم کی شجاعت کو دیکھا ہے، اب کربلا میں بنی ہاشم کے صبر کو دیکھیں گے۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں لیے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ کہنے لگیں، چچا، میں سب کی پیاس کو دیکھ کے صبر کرتی رہی، لیکن اگر عسکر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں عسکر کو پلاؤں، شاید ہمارا عسکر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں، ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کے پاس آئے۔ جناب عباس نے کہا، اے مولا، آپ نے صبح سے لے کے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن اب ان بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دعا کریں، یا تو میں مر جاؤں یا مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین کہنے لگے، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے گئے اور زینب کے خیمے کے پاس بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ سے کہنے لگے کہ جاؤ میری آقا زادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ جب بی بی زینب بی بی سکینہ کے ساتھ باہر آئی تو جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے ان سے عرض کی، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں کہ میں بچوں کے لیے نہر سے جا کے پانی لے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، بی بی زینب رونے لگیں۔ جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب کہنے لگیں، عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، زینب، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں قید کیا جائے گا، تمہیں رسیوں سے باندھ کے بازاروں میں لایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے پتھر مارے جائیں گے۔ تب میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ساتھ بھلا کوئی کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ رو کے کہنے لگیں، عباس، آج مجھے پتہ چل گیا، میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے بے پردہ کر کے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی، جناب عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کہرام مچ گیا۔ کہنے لگے، اگر امام حسین کے خیموں میں پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح حاصل کرنا مشکل ہو جائے گی، روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کرتے ہوئے نہر فرات پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بھرتے رہے، اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا تھا۔ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو دیکھ کے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیجئے۔ بس اتنا سننے کی دیر تھی، جناب عباس رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، اور میرے آقا حسین جو 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کی اولاد پیاسی ہے، ان کے بغیر اگر میں پانی پی لوں تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس جناب عباس مشق کو بھرتے رہے، جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا، ان کے بازوؤں تک پانی پہنچا تو وہ کہنے لگے، اے میرے اللہ، میرے ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے لگا ہے، جب میں امام حسین تک پہنچوں تو میرے یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ بس جناب عباس مشق کو لے کے، علم کو لے کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں کہرام مچ گیا، کہنے لگے، جو پاس جائے گا وہ فنار ہو جائے گا، دور دور سے تیر چلاؤ۔
کچھ بھی ہو جائے بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ جناب عباس پہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ آپ تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک آس تھی کہ کسی طرح بی بی سکینہ تک وہ پانی پہنچا دیں۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا۔ جناب عباس کے بازو پہ تیر لگا، ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق علم دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے ان کے دوسرے بازو کا نشانہ لیا اور دوسرے بازو پہ تیر چلایا۔ جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ اتنے میں کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا اور تیر کا مشق پہ لگنا تھا کہ سارا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نا امید ہو گئے۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں۔ خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ علم کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا۔ جب علم گرا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے دین کے علم کو گرا دیا ہے۔ اے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، دین کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم کو گرتے دیکھا، دوڑ کے جناب عباس کے پاس گئے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اتنے میں جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن بی بی سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے کہا، عباس، اللہ کی مرضی ہے ہم پیاس سے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس نے کہا، اے میرے مولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہ دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کر کہا، عباس، مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ اے میرے مولا، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو آنکھیں کھول کے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی۔ اے میرے مولا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں۔ اے میرے آقا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ خون سے بھری ہے، اگر آپ میری آنکھ سے خون صاف کریں تو میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے حضرت عباس کی آنکھ کو خون سے صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ جناب عباس نے امام حسین کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔